اما من اوتی کتاب فیقول یا لیتنی لموت کتابی یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم طعام الا من غسلین. قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ نگاہیں چوندی آ جائے اور یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، تتلیوں پروانوں کی طرح ہو رہے ہوں گے. یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا قیامت کب آئے گی؟ سنو قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَوْمَئِذٍ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں نگاہیں چوندی آ جائیں گی، آنکھوں کے سامنے روشنی اتنی تیز ہوگی کہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. کبھی کبھی اندھیرے میں انسان کو نہیں دکھائی دیتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ روشنی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ کو نہیں دکھائی دیتا. اچانک سورج بالکل آپ کے سر کے سامنے ہو اور اوپر دیکھ لیجئے، اور اوپر دیکھنے کے بعد جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو نہیں دکھائی دے گا صاف. اس کو کہتے ہیں چوندیا جانا، اس کو کہتے ہیں برق. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ سورج جب سوا نیزے پہ آ جائے گا تو آپ کی آنکھیں چوندیا جائیں گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں چوندیا جائیں گی، پتھرا جائیں گی، آپ کو آپ کے سامنے کا انسان دکھائی نہیں دے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، چاند و سورج دونوں اکٹھا کر دیے جائیں گے، چاند و سورج دونوں کے درمیان ٹکر ہو جائے گی. جب یہ دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس دن یہ نہیں پوچھو گے کہ آج قیامت کب آئے گی، بلکہ اس دن انسان یہ کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر آج ہم کہاں بھاگیں، بھاگنے کی کوئی جگہ بتاؤ، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. چاند نے اپنا کام ختم کر دیا، سورج کی روشنی بھی لپٹ گئی، کیا کریں؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، سورج زمین کی اوپر گر گیا ہے، سمندر میں آگ لگی ہوئی ہے. اذا الشمس كورت واذا البحار فجرت سمندر بھڑکا دیے گئے ہیں اور پہاڑ روئیوں کی طرح اڑ رہے ہیں، زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها القاریۃ ما القاریۃ کھڑکھڑا دینے والی کھڑکھڑا کر رکھ دے گی. وما ادراک ما القاریۃ وہ کھڑکھڑانا کیسا ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث انسان تتلیوں پروانوں کی طرح ہو رہے ہوں گے، بچھے ہوئے بستروں کے مانند ہوں گے اور تتلی و پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ماروتی گاڑیاں اور بسیں ہوا میں ایسے اڑ رہی ہوں گی جیسے تتلی و پروانے اڑ رہے ہیں، دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے. یہ حالت ان کی ہو رہی ہوگی. میرے پیارے ساتھیو، یہ صورتحال قرآن سورہ قیامہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر اس دن انسان کہے گا آج ہم کہاں بھاگیں. کلا لا وزر اے انسان آج رائے فرار نہیں ہے، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. بھاگ سکتا ہے تو بھاگ. آج تو لوگوں سے پوچھنا کہاں بھاگیں، کہاں بھاگیں، کس طرف جائیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے تیرے پاس، نہیں بھاگ سکتا ہے. ینبأ الانسان نبا ینبأ معنی باخبر کر دینا، لوگوں کو ان کے اعمال سے متنبع کر دینا. ینبأ الانسان یومئذ اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال سے باخبر کر دیا جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا. تیرا پورا ریکارڈ ہے میرے سامنے، تجھے بتا دیا جائے گا بما قدم واخر تو نے کیا نیکیاں کی تھیں اور کیا برائیاں، تو نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں آج ہمارے پاس، یہ ریکارڈ ہے تیرا میرے پاس. میرے بھائیو، یہ پورا ایک ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، محفوظ.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ 70 ذراعاً فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ سورہ حاقہ کی یہ دردناک اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی آیتیں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، وقت کی نزاکت اور تنگ دامانی ہمیں اس کے ترجمے اور تشریح سے روک رہی ہے۔ پھر کبھی کسی جمعے میں ان آیات کا ترجمہ سنیے گا اور اپنے دل میں ایک میسیج پیدا کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، تمہارے نام اعمال کو جب الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی، تم اپنے زندگی کے بارے میں کیا سوچو گے، اور دنیا میں جو تم نے بتائے ہیں اس دنیا کی زندگی کو یاد کر کے اس وقت کیسا محسوس کرو گے۔ اس وقت تمہارا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، تمہاری بیوی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، تمہارے بچے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پورا خاندان اور کنبہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس وقت اللہ سے اپنے بیٹے اور ماں بہن بھائی اور کنبے کے سامنے تم کیا گزارش کرو گے، اور اس کے بعد وہ جہنم کا نقشہ تمہارے سامنے ہوگا۔ قرآن کی ان آیات نے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کاش فاعتبروا یا اولی الابصار، کاش آنے والی زندگی کو موجودہ زندگی پر ترجیح دینے والی عقل ہمارے پاس موجود ہوتی اور ہمارے پاس عقل و شعور کی آنکھیں ہوتی۔ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کتنے حادثے ہمارے محلے کے اندر ہی ہوئے اور ہماری برادری کے اندر ہوئے اور اچانک ہوئے، اور اچانک آنے والی موت یہ بتا رہی ہے کہ قیامت کھٹکھٹا رہی ہے اور قیامت نزدیک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس محلے کی بزرگ شخصیت، مایا ناز ہستی اور ہمیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھنے والی وہ شخصیت جن کا نام نصیر احمد تھا اور لوگ شیر خاں کے نام سے یاد کرتے تھے، ہمارے بیچ نہیں رہی۔ اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین پل پل ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے سلیم صاحب کی بیٹی ڈیلیوری کے وقت، میرے بھائیوں، بلڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے نوجوانی کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی، اور جو ڈیلیوری کے موقع پر جس کا انتقال ہوتا ہے بچے کی ولادت پر، ہیں حدیث کی کتابیں اس کو شہادت کہتی ہیں، شہادت کی موت۔ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ ایک نوجوان لڑکا، میرے بھائیوں، ہمارے ایسن ٹیلر کا بھتیجا باسط ہیں، جو خوشی میں اپنے بھائی کی شادی کے کارڈ بانٹنے کے لیے جا رہا بیچارہ، اور راستے میں نہیں رہا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین، یہ بھی اچانک موت ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرما کر اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر مٹی میں دے رہے ہیں اور دفن کر رہے ہیں، یہ کیا میسیج دے رہی ہے ان لوگوں کی زندگیاں ہیں؟ کوئی کہہ سکتا تھا یہ باسط کا انتقال، کوئی کہہ سکتا تھا یہ ہمارے سلیم صاحب کی بیٹی ہیں۔ ذرا تصور کریے، یہ میسیج ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ لا یستعجل، ایک لمحہ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، نہ تو آگے ہو سکتا نہ پیچھے۔ بس قرآن بار بار کہتا فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل ہو تو عبرت حاصل کرو، عقل مند ہو تو عبرت حاصل کرو۔ اگر عقل رکھتے ہو تو اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو، اور دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ قیامت اور موت کے منظر پر ابھی ہمارے پروگرام چلیں گے، ہیں 2-3 انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی موت سے عبرت لوگوں کی موتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قبرستان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو اسلام پہ زندہ رکھ،
اور جب خاتمہ ہو تو ان کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں اور جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں یا جن کی دوائیں چل رہی ہیں اللہ ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ الہ العالمین اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور ہمیں پھر سے یہ دعا کہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے پر اور ہر قانون پر بعمل بنا دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو بار الہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔